بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نصیحت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کہتا ہے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ سوال: نرمی سے نصیحت کیوں ضروری ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کے ذریعے وہ عطا کرتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ سوال: اگر نصیحت سختی سے کی جائے تو کیا نقصان ہے؟ جواب: سختی لوگوں کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ سوال: اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کو کیسے نصیحت کرنے کا حکم دیا؟ جواب: فرمایا، اس سے نرم بات کہو تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ سوال: کیا نرمی ایمان کی علامت ہے؟ جواب: جی ہاں، ایمان والے ہمیشہ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ سوال: کیا نصیحت میں غصہ کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نصیحت میں غصہ نہیں کیا مگر اللہ کے حق کی پامالی پر۔ سوال: نرمی سے نصیحت کرنے پر کیا اجر ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر نرمی ہو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ سوال: کیا نرمی سے نصیحت دشمن کے دل کو بدل سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن کہتا ہے برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو، پھر دیکھو تمہارا دشمن دوست بن جائے گا۔ سوال: نصیحت میں لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: نرم، محبت بھرا اور عاجزی والا۔ سوال: کیا بیوی شوہر کو نرمی سے نصیحت کرے تو زیادہ اثر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نرمی سے نصیحت شوہر کے دل کو نرم کرتی ہے۔ سوال: بچوں کو نصیحت کیسے کرنی چاہیے؟ جواب: حضرت لقمان نے بیٹے کو حکمت اور نرمی سے نصیحت کی۔ سوال: نرمی سے نصیحت کرنے والے کو اللہ کی خاص رحمت کیوں ملتی ہے؟ جواب: کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحیم اور رفیق ہے۔ سوال: اگر نصیحت قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: پھر بھی نرمی اور دعا کو جاری رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت الفاظ استعمال کرتے تھے؟ جواب: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی اور حکمت سے نصیحت فرماتے تھے۔ سوال: نرمی سے نصیحت کرنے والا کس صفت کا مالک ہوتا ہے؟ جواب: حلم، بردباری اور تقوی۔ سوال: نصیحت میں مثالیں دینا کیسا ہے؟ جواب: یہ سنت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مثالوں سے نصیحت فرماتے۔ سوال: سخت کلامی سے نصیحت کرنے والے کی دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ جواب: وہ دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سباب نہیں ہوتا۔ سوال: نرمی سے نصیحت کرنا گھر میں سکون کیوں لاتا ہے؟ جواب: کیونکہ نرمی محبت بڑھاتی ہے اور نفرت کو ختم کرتی ہے۔ سوال: نصیحت کرنے والا اگر خود نرمی اختیار نہ کرے تو کیا اثر ہوگا؟ جواب: نصیحت بے اثر ہو جائے گی۔ سوال: نصیحت کے وقت مسکرانا کیسا ہے؟ جواب: یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے وقت بھی مسکراتے تھے۔ سوال: کیا نرمی دلوں کو جوڑتی ہے؟
جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ سوال: نصیحت کرنے والے کو کس چیز سے بچنا چاہیے؟ جواب: طنز اور تحقیر سے۔ سوال: کیا بیوی کا شوہر کو نرم انداز میں دین کی یاد دلانا باعث اجر ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ سوال: نرمی کے ذریعے نصیحت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب: دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا۔ سوال: کیا نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے سے گناہوں میں کمی آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ نرمی دل کو بدل دیتی ہے اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کو اختیار کیا؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ نرمی دل کو بدل دیتی ہے اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کو اختیار کیا؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سختی کا کوئی نشان نہیں۔ سوال: نصیحت کرتے وقت چیخنا چلانا کیسا ہے؟ جواب: یہ ممنوع ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنی آواز پست رکھو، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سوال: کیا نرمی منافقت کی علامت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ نرمی ایمان کی علامت ہے۔ سوال: کیا نرمی سے نصیحت کرنے والا لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، لوگ نرم دل اور خوش اخلاق کو پسند کرتے ہیں۔ سوال: نرمی سے نصیحت کرنے کا آخری اجر کیا ہے؟ جواب: جنت اور اللہ کی قربت۔